الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں بھی باکمال، بے مثال، بے مثل ہے، اور اپنی صفات میں بھی باکمال، لازوال، بے مثال اور بے مثل ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی اللہ کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری صفات کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہی نظر آتا ہے، سوائے ایک صفت کے کہ جس میں انتقام کا معنی پایا جاتا ہے، المنتقم، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ باقی ساری کی ساری صفات وہ اللہ کی رحمت کو بیان کرتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو بتاتی ہیں۔ جو القہار ہے یہ بھی اللہ کے غلبے کو بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے اپنا تعارف فرمایا، جو صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ، تو اس میں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ماں، جب ماں کے لیے بولا جاتا ہے، باپ کے لیے بولا جاتا ہے کہ پالنے والے، تو پالنے والا جو ہوتا ہے وہ انتہائی شفیق، انتہائی مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فضل کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، فرائض کو 70 گنا کر دیا، نوافل کو فرضوں کا درجہ دے دیا، اور پھر روزانہ کے اعتبار سے ہر افطار کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ افراد کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سلسلہ 1 رمضان سے 30 رمضان تک چلتا رہتا ہے، روزانہ 10 لاکھ۔ اور فرمایا کہ آخری رمضان میں اللہ تعالیٰ پورے رمضان کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ حساب لگایا جائے 10 لاکھ روزانہ کے اعتبار سے، تو 3 کروڑ بنتے ہیں پورے مہینے میں، اور اس ایک دن میں جو خلاصی ملتی ہے وہ بھی 3 کروڑ کی ہے۔ تو 6 کروڑ بندوں کو کہ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کی رحمت کیسے بارش کی طرح برس رہی ہے۔ پھر پورے مہینے کے اندر مختلف عبادات اللہ نے عطا فرمائیں، لیلۃ القدر کی صورت میں، پھر آخری جو رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ اس صورت میں، پھر عید کی نماز کی صورت میں، پھر عطا ہی عطا ہے، دروازے کھلے ہیں، بس لینے والا کوئی ہو، مانگنے والا کوئی ہو۔
کیونکہ ادھر سے بندش نہیں ہے، ہماری طرف سے کنجوسی ہے، بخل ہے کہ ہم ہی نہیں آتے، اللہ تو عطا کا دروازہ کھولے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر اللہ کے فضل سے اتنی بخشش کا سامان ہے، لیکن 4 بدنصیب ایسے ہیں جو اس مہینے میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ سب سے پہلے وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، مستقل شراب پیتا رہتا ہے، اور نمبر 2 والدین کا نافرمان، اس کی اس مہینے میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے، اور نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اس کی بھی اس مہینے میں کوئی بخشش نہیں ہے، اور نمبر 4 دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی بھی اس مہینے میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کے اندر اگر یہ 4 گناہ ہیں تو فوراً توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے التجا کریں، گڑگڑائیں، روئیں، منانے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کرا دیں۔ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہ جو 3 بددعائیں جبرائیل علیہ السلام نے کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین فرمایا تھا، تو ان میں ایک یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دروازے کھولے ہوئے ہیں، بس ہماری طرف سے تھوڑی دیر ہے، آج ہی توبہ کریں، ہماری توبہ پر اللہ خوش ہوگا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان کی چھت کو لگ جائیں، ستاروں کی روشنی کو چھپا دیں، سورج کی روشنی کو چھپا دیں، اتنے زیادہ گناہ تو کر لے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے کہ اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، ان 4 گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو ابھی جا کر ان کو راضی کرے اور اللہ سے توبہ کرے۔ اگر مر چکے ہیں ماں باپ، ناراض مر چکے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شراب کا عادی ہے، فوراً شراب سے توبہ کرے اور شراب کو چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، بہت بڑا گناہ، قطع تعلق، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھے اور اس کا مال بھی بڑھے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ کو جوڑنے والا پسند ہے، توڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو آج ہی قطع رحمی سے توبہ کریں، جو ناراض ہیں ان کو جا کے منانے کی کوشش کریں۔ اور اگر دل میں کینہ ہے، بغض ہے کسی کا، کینہ اس دشمنی کو کہتے ہیں جو دل میں پلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اور وہ آگ اندر ہی اندر پھیلتی رہتی ہے اور موقع ملنے پر وہ پھر نکلتی ہے۔ کینے سے بھی توبہ کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ
توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔